بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک اس حوالے سے بڑا ہی اہم ہے کہ یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، ہر بندے کا مسئلہ بن چکا ہے کہ وہ رشتے بناتا ہے تو رشتوں میں محبت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ جیسے شادی کا رشتہ لے لیں کہ بنتا ہی جو محبت پر ہے، کتنا مقدس رشتہ ہے، لیکن اس میں بھی محبت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ تو پھر اس کے دوران کرنا کیا چاہیے، ہمیں نفسیات کیا کہتی ہے؟ تو میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ان کے جو ہے نا وہ رشتے میں محبت بڑھانے کے لیے بڑی ہی کارآمد ہے، اور آپ جب ان باتوں کو اپنائیں گے تو ٹوٹے ہوئے رشتے بھی آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ایک میں سمجھانے کے لیے آپ کو کر دوں کہ یہ ہمارے جو نیل ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نیل، یہ جب بڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ناخن جب بڑھ جائیں تو ناخن کاٹتے ہیں کہ انگلیاں کاٹتے ہیں؟ آپ ڈیفینیٹ ہے کہ آپ ناخن ہی کاٹیں گے، اور کرنا بھی یہ چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھو، زندگی میں جب پرابلم آتی ہے نا، تو ہم اس کی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، ہم زندگی میں پرابلم کو تو کچھ نہیں کہتے بلکہ ہم رشتے کاٹ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رشتوں میں پرابلم آتی ہے تو پرابلم کو ختم کریں، رشتوں کو ختم نہ کریں، اس ذہن کو رکھ کر آگے چلیں۔ تو آج کل لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کی شادی کم ہے، دو خاندانوں کی شادی زیادہ ہے، کیونکہ وہ ان دو خاندانوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ وہ انہیں جو اپنی زندگی ہے، جو شادی کے بارے میں، وہ تو انہیں معلومات ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو دوسروں کے رشتوں کو نبھاتے ان کے کام کرتے کرتے جو ہے نا، وہ خود جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور رشتہ ان کا جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ انہیں تو محبت کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ رشتوں میں نا ہم نے کئی طرح کی شرطیں لگا دی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ کارل راجر جو تھے نا، کارل راجر، یہ بہت بڑے ہمارے نفسیات گزرے ہیں، تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو پیار دینا ہے نا تو بغیر کنڈیشن کے دیں، انکنڈیشنل پازیٹیو سیلف ریگارڈ، بغیر کسی شرط کے دیں۔ اگر آپ شرط سے دیں گے نا تو وہ پھر پیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پھر محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت شرطوں سے نہیں ہوتی۔ تو حالانکہ محبت کے بارے میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ محبت جو ہے نا وہ کیئر کا نام ہے، اور یہی ہم دیکھا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ محبت ایک شرط کا نام ہو چکی ہے۔ کتنی یار عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ محبت کو ہم نے جو ہے وہ ایک شرط کا نام دے دیا ہے۔ یعنی ہم دوسرے کو قبول ہی کرنا نہیں چاہتے جب تک کہ وہ ہمارے خاص جو کام ہے وہ نہ کرے۔ اب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جب تک وہ لڑکے کی فلاں فلاں خدمت نہ کرے، اس کے والدین کی باتیں نہ مانے، اس کے بہن بھائیوں کی باتیں نہ مانے، آئے گئے کے کام نہ کرے، اور اس کی مرضی کے مطابق نہ رہے، تو اس وقت تک وہ، جب تک اس کی شرائط پوری نہیں ہوتی، وہ اس کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ کیا مینٹیلٹی ہے بھائی، یہ کیا مائنڈ ہے؟ تو دوسری میں دوستو بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے ساتھ لنک بھی ہے، کہ پاور آف گیونگ، دینا جو ہے۔ آپ جب بھی کوئی رشتہ بناتے ہیں، اگر آپ نے اس رشتے کو کسی غرض سے بنایا ہے یا کسی توقع پر بنایا ہے، تو یقین کریں آپ فطرت کے قانون کے مخالف کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ قانون یہ ہے، انسان کا قانون جو ہے، محبت کا قانون، وہ دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا دوسرے آپ سے پیار کریں تو آپ ان سے پیار کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کوئی آپ پر غصہ نہ کرے تو آپ دوسروں پہ غصہ نہ کریں۔ رشتوں کی بنیاد کیا رکھی ہوئی ہے؟ رشتوں کی بنیاد ہم نے اپنے حکم رکھا ہے، رشتوں کی بنیاد ہم نے اپنا آرڈر رکھا ہے، رشتوں کی بنیاد ہم نے غصہ رکھا ہے، رشتوں کی بنیاد ہم نے کام رکھے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ چاہتے ہیں نا آپ کو پیار ملے تو آپ پیار دوسروں کو دیں، دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا نہ ہو۔ اور اپنے دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، پرورٹائز کریں، ان کی ترتیب بنائیں، ان کی درجہ بندی بنائیں، جس کو جو آپ سے توقع ہے وہ آپ پوری کریں۔ پھر توجہ کو کبھی کاؤنٹ نہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں نے اس کے لیے یہ کیا تو اس نے میرے لیے کیا کیا، نہیں، اس طرح تو پھر آپ گیو اینڈ ٹیک میں آ جائیں گے۔ اس طرح بھی بات نہ کریں۔ آپ نے دینا ہے تو بس دینا ہے، آپ کا کام صرف دینا ہے، دینے کی انرجی آپ کے اندر ہو۔ آپ کبھی بھی کسی رشتے کو توقع کی بنیاد پر نہ بنائیں، لینے کی غرض سے نہ بنائیں۔ دیکھیں آپ کا بچہ ہے نا چھوٹا سا، وہ کسی سے باہر سے کوئی چیز مانگ کر لاتا ہے تو آپ اس سے منع کرتے ہیں کہ بیٹا باہر سے نہیں، ہمارے پاس موجود ہے تو آپ ہم سے لیں۔ تو
اسی طریقے سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے، دینا ٹھیک ہے۔ تو اب دیں، پیار دیں، محبت دیں، خدمت دیں، اخلاق دیں، تو اس طرح سے آپ کام کریں۔ یاد رکھیں چیزیں ہمیشہ دینے سے بڑھتی ہیں اور بانٹنے سے چیز ہمیشہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ درخت کو جتنا مرضی کوئی نقصان پہنچا دے، اس نے سایہ بھی دینا ہے اور اس نے آکسیجن بھی دینی ہے۔ پانی کو جتنا مرضی ہم ضائع کر لیں، اس نے پیاس ہی بجھانی ہے۔ سورج کا کام روشنی دینا ہے۔ تو مطلب دینے سے چیز بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تیسری جو چیز ہے دوستو وہ ہے انسانی آزادی اور پیار۔ یہ شروع سے انسان میں موجود ہیں، ان کو بند کر کے آپ لڑائی جھگڑوں میں اضافہ کرتے ہیں، دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے ایسا کرنے سے، پھر نفرت سے غصہ پیدا ہو جاتا ہے، غصے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر کسی کا اپنا ذہن ہے، اپنی سوچیں ہیں، اپنے معاملات ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ دوسرے نے کوئی بات کر دی ہے، پہلے اس کو سمجھیں، یکدم جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ یہ اس بات کو مانیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ مختلف ہے، دوسرے سے ایک جیسا نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اس معاملے میں آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ دوسرے کی آزادی بند کر دیں یا دوسرے کو پیار نہ دیں، تو ایسے کرنے سے بھی جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ باقی نہیں رہتے، کیونکہ اگر وہ رہیں گے بھی صحیح تو وہ پھر نفرت ہوگی نا، اس سے پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ لچک۔ شخصیت میں تھوڑی سی لچک ہونا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ زندگی میں ہر کسی رشتے کو چلانے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اپنے آپ کو ریئلائز بھی کروانا پڑے گا کہ لڑائی جھگڑا زندگی کا حصہ ہے، یہ گیم کا پارٹ ہے، تو اس کو مانیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ساتھ لچک بھی رکھیں، مطلب کہ یہ پرماننٹ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے، گھنٹے 2 گھنٹے بعد اپنے پارٹنر کو سمجھائیں کہ یہ لڑائی جھگڑا بھی مانیں اور ساتھ محبت کو بھی مانیں، کمپرومائز کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مطلب دوبارہ جو ہے نا وہ مل کے بیٹھنا ہے، زندگی کو آگے بھی ہم نے چلانا ہے، یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو رشتہ ہی ختم ہو گیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ پارٹ آف لائف سمجھیں۔ اب میرے پاس ایک کلائنٹ آئی، انہوں نے کہا جی 3 دن ہو گئے میرے خاوند نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میں گھر آئی ہوئی ہوں نا۔ تو میں نے کہا آپ رابطہ کر لیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ میں نے کہا نہیں آپ کریں تو صحیح نا۔ انہوں نے یقین کرے کہ میسج صرف کیا تو خاوند کی فوراً کال آ گئی، انہوں نے کہا جی میں تو انتظار میں بیٹھا تھا آپ کے، وہ فوراً آ گئے ان کے گھر لینے کے لیے۔ تو یہ لچک جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے زندگی میں، مطلب کہ کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ لچک جو ہے نا وہ فطرت کا اصول ہی یہ ہے کہ مطلب لچک اپنے اندر لے کر آئیں۔ اچھا، 5ویں بات اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی ذات کو تھوڑا سا اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ اگر آپ کا جھگڑا ہو گیا بیوی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، تو صرف بات کو وہاں تک رہنے دیں اور ٹائم دیں۔ نہیں تو پتہ ہے کیا ہوگا، اگر آپ نے سیلف کوارنٹائن نہیں کیا اپنا، آپ نے 2 لوگوں نے آپ نے کوارنٹائن نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو خاوند صاحب ہیں وہ اپنی طرف باتیں کریں گے، بیوی جو ہے وہ اپنی طرف باتیں کرے گی، اور پھر یہ سارا لاک ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اثرات تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب رشتہ اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دونوں تک بات رکھیں۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب ٹائم دینا شروع کر دیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ خود بہت بڑا علاج ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ غصہ کیا ہے، تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ غلطی کسی کی اور سزا خود کو دینا۔ جی ایسے ہی اندر کڑتے رہنا اور مطلب کہ بات نہ کرنا، بالکل جو ہے وہ دیکھیں جب آپ کسی سے بات چیت ختم کرتے ہیں نا کافی لمبے عرصے کے لیے، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زبان بند ہے لیکن دماغ کے اندر تو گریں لگی ہوئی ہیں نا، دماغ کے اندر تو پرابلم اسی طرح موجود ہے، اور یہ آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، اندر ہی اندر نقصان دے گی، اور زیادہ اس میں جو منفی سوچتا ہے اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ میں ایک دانشور کا کال پڑھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ غیروں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کوئی غیر نہیں۔ تو یہاں تو ہم نے اپنوں کو ہی غیر بنایا ہوا ہے یار۔ تو تھوڑا سا مطلب کہ اپنے اندر رشتہ جب بھی بنائے نا انکنڈیشنل بنائیں، کہ آپ نے اس رشتے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کا کام صرف دینا ہے۔ یار محبت بانٹو، پیار بانٹو، جتنا ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو دیں، یہی قانون ہے
اسی کو جب آپ اپنائیں گے تو رشتے آپ کے بننا شروع ہو جائیں گے، بگڑنا نہیں شروع ہوں گے، اور اس ٹیکنیک سے آپ کسی کو بھی اپنا بنا لیں گے۔ کبھی توقع نہ رکھیں کسی رشتے سے کہ وہ ایسا کرے گا تو پھر میں ایسا نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ دعا میں بھی اپنے آپ کے لیے دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنائے، دینے والا بنائے آپ کو۔ تو امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے اور آپ کے رشتے جو ہے وہ مضبوط ہوں گے۔ بہت شکریہ۔